15 روزہ ترجمان جدیدہ کہ بار بار اعلان کرتے ہوئے جن چیزوں کا ہمیں بار بار توجہ کرا رہا ہے انہی چیزوں کو لے کر یہ جمعیت شفاء القریہ آپ کے پاس آئی ہے اور انشاءاللہ کام کرتی رہے گی۔ میں حضرت سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ ہمارے سامنے جناب اسلم صاحب اسلائی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معزز علماء کرام، دیگر حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جمعیت شبان القریہ الحمدللہ میں نے جو دیکھا بہت عمدہ پیمانے پر کام کر رہی ہے، اور خاص کر ابھی یہ مسابقہ جو ہوا اور جس کا رزلٹ آج ہونے والا ہے، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا پروگرام، مسابقہ، کوئز سال میں ایک مرتبہ تو ضرور ہی ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ میری ادنا یہ رائے بھی ہے کہ 2 مرتبہ سیرت النبی کے اوپر کوئز ہو چکا، تو آئندہ جو کوئز ہو وہ نماز کی جتنی بھی دعائیں ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر اور سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں وہاں تک یہ ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ذرا غور کیا جائے۔ بہرحال تو ابھی مجھ سے پہلے جو تقریریں ہوئیں، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے آیا نہیں، ایک تاثرات مجھ سے پہلے جو تقریریں ہوئیں فضیلت الشیخ جناب طاہر تکمیلی صاحب کی، جو ایک درد تھا سماج کے تعلق سے، ان کو اس درد کو انہوں نے اپنے الفاظ میں پرویا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے سماج کے اندر برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں کو ہم کیسے ختم کریں، اور یہ برائیاں کیسے ختم ہوگی، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اور جو مقاصد اور جو پوائنٹ جمعیت شبان القریہ کے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بگڑتی ہوئی عادت ہیں، جیسے ایک شراب، میں شراب کے تعلق سے ایک مرتبہ اسی منبر سے بتلایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بہت بڑے دیندار آدمی کو ایک فاحشہ عورت نے دعوت دیا، اور اس کے سامنے 3 آپشن رکھا گیا۔ پہلا آپشن تو یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ زنا کرو، دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کو آپ قتل کر دو، اور تیسرا آپشن یہ رکھا گیا کہ ایک بوتل میں شراب پیش کی گئی اور کہا کہ آپ شراب کو پیو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں جو گناہ کبیرہ، اچھا نہیں ہے، بدنام ہو جاؤں گا، سماج میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، اللہ کی نظروں میں گر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں زنا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے یہ سوچا، پھر اس کے سامنے یہ رکھا گیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، تو اس نے کہا کہ نہ، یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ تیسری جو شرط تھی وہ شراب کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لاؤ میں 1 گلاس شراب ہی پی لیتا ہوں۔ تو اس عورت نے ایک جام بنا کے دیا، ایک پیک بنا کے دیا، تو وہ مرد جو تھے، وہ اللہ والے جو تھے، وہ بزرگ جو تھے، وہ حضرت تھے،
تو وہ حضرت ایک گلاس شراب پینے کے بعد دوسرا جام اور مانگا، دوسرا مانگا، تیسرا مانگا، چوتھا مانگا، اتنا وہ شراب مانگا کہ شراب مانگتے مانگتے وہ خود اتنا بڑا شرابی ہو گیا اور وہ اس قدر شراب میں دھت ہو گیا، اتنا اس نے شراب پیا کہ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، اس بچے کو قتل بھی کیا اور سب کچھ کیا جو وہ عورت چاہ رہی تھی۔ تو مطلب یہ رہا کہ ہمارے سماج کے اندر جو ایک شراب کی لت ہے، جس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، اگر آپ شراب پیتے ہیں تو اس شراب کے ذریعے آپ کے اندر وہ تمام برائیاں جنم لے لیں گی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث اور علامہ ابن کثیر کی روایت میں آپ نے دیکھا۔ اور رہا سوال یہ مسابقہ اور دینی تعلیم کا، دینی تعلیم کے اوپر رجحان تو ہمارا بالکل ہے نہیں۔ مسابقہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہمارے بچوں کے اندر دینی معلومات، اسلامی معلومات، جیسا کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا KBC کے اندر کون بنے گا کروڑ پتی، کبھی ایک صاحب جب آتے ہیں اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ان میں سے نبی کون نہیں ہے، جن میں حضرت جبرائیل کا نام پیش کیا گیا، حضرت عیسیٰ کا نام پیش کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پیش کیا گیا۔ تو یہ حضرت بہت بڑے عصری علوم کے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ۔ سوال یہ تھا کہ ان میں سے نبی کون نہیں ہے؟ اگر دینی معلومات ہوتی تو ان کا جواب یہ بنتا کہ حضرت جبرائیل ان میں سے نبی نہیں ہے، جبرائیل فرشتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ دینی معلومات اور اسلامی مسابقہ، جو اسلامی معلومات جو ہے، یہ ہمارے بچوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم اس مائک کے اوپر جو کھڑے ہیں، یہ ہمارے انہی مکتب کی دین ہے، اسی مسجد کی دین ہے، اسی گاؤں کی دین ہے کہ آج ہم مائک پہ آپ کے سامنے اپنے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے اندر دینی جذبہ، دینی لگاؤ، دینی رجحان نہیں ہوتا تو آج ہم اس مائک کے اوپر بھی نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے کا پروگرام جو جمعیت شبان القریہ کے زیر اہتمام ہر سال ہوا کرتا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس جمعیت کے تمام نوجوانوں کو وہ حوصلہ دے، وہ عزم دے، اگرچہ کچھ لوگوں کے خیال اس جمعیت کے تئیں اگر منفی ہوں تو اس کا آپ لوگ جو ہے برا نہ مانیں، اس کو اپنے دل پر نہ لیں، اور مثبت عمل، مثبت قدم آپ اٹھائیں، اور تاکہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو کل قیامت کے دن اچھا سے اچھا دے۔ آخر میں انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ خدا درد والوں کو آباد رکھے کہ جاگے ہوئے ہیں، جگائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔